اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے جناب آدم کے بیٹے کو فضیلت عطا فرمائی، کرامت کا تاج عطا کیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق سے زیادہ اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے تمام انسان نہ صرف یہ کہ برابر ہیں بلکہ قابل احترام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب کا اعزاز رکھا ہے، سب کو فضیلتوں سے نوازا ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تقسیم کر دی ہے۔ کسی کو آقا بنا دیا ہے، کسی کو غلام بنا دیا ہے، کسی کو فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، کسی کو وہاں پہ مزدور بنا دیا ہے۔ اور یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کی ہے نظام قدرت کو چلانے کے لیے، نظام زندگی کو چلانے کے لیے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا، ان کے درمیان معاملات کو تقسیم کر دیا ہے، خود اللہ نے کیا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض سے درجوں میں فضیلت عطا کر دی۔ ہم نے خود تقسیم کیا ہے، مالک نے تقسیم کیا ہے، وہ فرماتا ہے ہم نے بانٹا ہے خود، یہ تمہارا نظام زندگی کہ بعض کو درجوں میں فضیلت دے دی ہے۔ یہ تقسیم، یہ کار حیات اس لیے تاکہ نظام زندگی کو چلایا جائے۔ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ بنایا ہے اور ایک کو اس کا دربان بنایا ہے۔ یہ تقسیم اس لیے کی ہے کہ ظاہر ہے سارے تو بادشاہ نہیں بن سکتے، اور کسی نہ کسی نے دربان بھی بننا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ وہ دربان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اسی جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور بادشاہ تکبر کا شکار نہ ہو، وہ یہ تو سمجھے کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے، مجھے فضیلت دی ہے، ملک چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، لیکن وہ اس دربان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے، اسے حقیر نہ سمجھے، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ جس طرح بحیثیت انسان رب نے مجھے فضیلت عطا کی ہے، اسے بھی اللہ نے اسی طرح ہی فضیلت عطا فرمائی۔ اور اگر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، پھر تو اور زیادہ فضیلت اس کی سمجھے گا۔ ہم نے اس تقسیم حیات کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اور کچھ لوگ احساس کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ تکبر کا شکار ہیں۔ انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ بن کے وقت گزارے، اس کے ذہن اور نظریات ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کچھ مجھے دیا ہے تو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی چیز خدا اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ اسے نہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ معاذ اللہ مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، میں اسی کا حقدار تھا۔ وہ چیز پھر اس بندے کو بعض اوقات تکبر میں مبتلا کرتی ہے، بعض اوقات خود پسند بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات جو اس کی بہترین صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اخلاقی کمزوریاں اس کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم صمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا، اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا، تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا، خیرات بھی تو زیادہ ہے نا، عمر جو زیادہ ہے۔ اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے
تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں، لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا، اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا، تو مجھے تو پتہ ہے سارا، ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے، صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں، تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے۔ اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے، اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہے پھر تو متکبر ہے۔ ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا، اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر، بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا، غرور دیکھا میں نے وہاں۔ عزیز دوستو، اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے، طبیعتوں میں ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں، باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے۔ کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے، اس میں اگر وہ پیدا ہو گئے نا تو ان کا یہ گمان بن گیا ہے کہ شاید میرا یہ حق تھا، تو چونکہ مجھے اللہ نے پیدا یہاں کیا ہے تو معاذ اللہ میرا حق بنتا ہے میں تکبر کروں۔ بار بار اپنے لفظوں میں، جملوں میں، اپنے رویوں میں اس بات کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، دولت اگر محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مزدور کے پاس ہوتی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ تو خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ اب جس کو مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی، اب وہ کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مالک بڑا بے پرواہ ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ ایک منٹ لگتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لوگ دولت کے زور پر اپنے آپ کو تکبر کا شکار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے علم عطا کرتا ہے، اور اس سے مراد صرف دینی علم ہی نہیں، اگر کسی کے پاس کوئی دنیاوی ڈگری ہے، دنیاوی، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، میں بڑے زمانے سے کچھ نہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، والد صاحب بیمار تھے، والدہ بیمار تھیں، خود جانا پڑا، کبھی بچوں کو لے کے جانا پڑا۔ میں نے لہجوں میں بعض جگہ پہ غرور دیکھا، لہجوں میں، یعنی ڈاکٹر کے دو میٹھے بول نہ بندے کی طبیعت ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے لہجے میں، اب چونکہ وہ ڈاکٹر ہے اور جناب مجھے تکلیف ہے، میں ذرا جلدی چیک کرانا، سب کو تکلیف ہی ہوتی ہے، سارے تکلیف سے ہی آتے ہیں، باہر بیٹھو دیکھ لیتے ہیں۔ علم اس کا نام ہے کہ دوسروں کو جاہل سمجھا جائے؟ علم اس کا نام ہے کہ آپ کو شعور ہی نہ آئے؟ علم تو آگہی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہو کر اپنی ماں کے پیر نہیں دباتا تو پھر اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، اس کے علم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اگر عالم ہو کر اپنے باپ کا حیا نہیں کرتا تو پھر یہ کورس ہیں، اس نے لفظ سیکھے ہیں ایڑے ترچے، اسے سمجھ ہی نہیں آئی لوگوں سے پیار کیسے کرنا تھا۔ آپ کی چیزیں آپ کے اندر روشنی پیدا کریں، آپ کا شعور آپ کو تازہ کرے۔ دیکھیں نا،
جتنا پھل زیادہ لگ گیا ٹہنی اتنی جھک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے۔ دونوں بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا، دیر تک روتے رہے۔ اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، روتے جا رہے ہیں۔ بچوں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ روتا ہوں، انسان ہوں، کبھی کوئی بات ہو ہی جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو ہی جاتی ہے، پھر اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب عاجزی کی توفیق دے دے، اللہ بڑے بول سے بچا لے۔ عزیز بھائیوں، مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا لہذا ساری دنیا فوراً یہ کرے۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ عاجز ہو جائیں اللہ کے بندے، آپ عاجزی اختیار کریں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے بندے تو ٹھیک ہی نہیں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم تھا، پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آ کے گزارتے تھے، تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے، تہجد کا ٹائم تھا، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے والد بھی ساتھ تھے، تو میں نے اپنے ابا جی سے کہا یہ دیکھو کتنے بد نصیب ہیں، نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بد نصیب ہیں، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا، لوگوں کے کپڑے تو نہ پھاڑتا، کاش تو بھی، تیرا سونا ہی بہتر تھا، اس تہجد سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا، کپڑے تو نہ پھاڑتا لوگوں کے۔ او خدا کے بندے اگر تو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے، اس کی بنیاد پر علم پڑھے دا مان نہ کریے ماتا کھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ تھوڑا سا اپنے طبیعت میں عاجزی پیدا کر۔ یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ ہیں، حضرت فضیل بن عیاض، 60,000 لوگوں نے حج کیا، حضرت کے بھی وہ حجوں میں بہت 21واں 22واں حج تھا۔ کسی نے پوچھا حضور اس سال حج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے ہی نیک تھے، حج ضرور قبول ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحوست کی وجہ سے رہ جائے گی، اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گناہ گار میں ہی ہوں، میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا۔ آپ کے مزاج میں جب عاجزی ہوتی ہے کہ نا، اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو، تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی عاجزی ہی کرنی چاہیے تھی، اور اگر آپ وہ عاجزی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں۔ ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا، اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں، بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے، اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی، اب پارٹیاں پوری پارٹیوں کی کمزوری بات اتنی اجتماعیت تک چلی گئی کہ سوچے محدود سے محدود تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نا ایک دفعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے، جسے حضرت موسیٰ کلیم نیک کہیں، وہ کتنا کو نیک ہوگا، یا اللہ یہ نیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہ گار ہے وہ بندہ ڈھونڈ کے لائے۔
اگر یہ ڈیوٹی ہماری لگتی تو پھر تو اللہ